سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء خلق الله نوري. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش الفرد محمد مصطفى آئے بہار در بہار آئی زمین کو جو نے
جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، تو قمر کی روشنی قدموں پہ ہو میں کو نثار آئی۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ اگر محسوس نہ فرماؤ تو یہ ترے جڑے میرے برادر بیٹھے ہوئے نا، انہاں بزرگوں کو چھوڑ کے تو میرے داعی صاحبان نے میرے ذمہ لائے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا۔ دوستو، اسا اہل سنت والجماعت ہیں، علماء دیوبند خادم ہیں، میرا تے میرے اکابر دا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات دا کوئی بھی انسان کما حقہ کما اتمہ میرے آقا دی سیرت، صورت، میلاد، ولادت، شان، عظمت دا کہیں بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ تمہاری میری عقل اے محدود ہے، تے آمنہ دے لال دا شان تے مقام لا محدود ہے، ان دی کوئی حد تے کوئی بننا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اگر میرا اللہ این مقام کو لکھوانا چاہے تے کائنات دے سارے دریا، سمندر، ندی نالے انہاں دیاں سیاہیاں بن منجن، ساری کائنات دے درخت انہاں دیاں قلمہ بن منجن، زمین و آسمان دے طبق ایک کاغذ بن منجن، جن و انسان و ملائک لکھن والے بن منجن۔ میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات دے سمندر دریا ختم ہو گئے سن، کاغذ مک گئے سن، قلمہ گھس گئے سن، لکھن والے تھک گئے سن، لیکن آمنہ دے لال دی شان دا ایک پہلو بھی کامل تے مکمل نہ ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
تاجدار ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ. کیوں پوچھو میرے کو کیوں؟ وہ اس واسطے، توجہ میری طرف بھائی، اس واسطے دنیا دا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے کہ سیرت نگار اگر کہیں دی سیرت لکھ دن، شان لکھ دن، ان دی ابتدا تھی دیئے ولادت توں پیدائش توں بعد. یہ میں ہے کہ نہیں؟ سارے لسو. اور پھر بچپنا، لڑکپن، جوانی، شباب، بڑھاپا اور وفات دے اتے اختتام. یہ میں ہے نا؟ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر سیرت طیبہ دا مطالعہ کروں تو جناب والا سیرت دی ابتدا، سیرت دا آغاز بھی عجیب ہے اور انتہا بھی عجیب ہے. حتیٰ کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انبیاء ہور بھی ہیں، نبی ہور بھی ہیں، رسول ہور بھی ہیں. جب میں انہاں دیا سیرتاں دا مطالعہ کیتے، انہاں دیا شانات مقام دا مطالعہ کیتے، تو بگو پیدائش تو پہلے، جمن تو پہلے، ظہور تو پہلے کوئی چیز نہیں ملتی. مثال کے طور پہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر شانور نبی ہیں. قرآن پاک دی اندر بھی انہاں دا ذکر خیر آئے، انہاں دا تذکر آئے. لیکن جب میں قرآن دا مطالعہ کیتے تو اُدھی ابتدا انہاں دی پیدائش تو بعد پہلے کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے. قرآن پاک پڑھوں تے پتہ چل دے کہ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اللہ دی نیک بانی درخت دے تلے کھڑی ہے تئی فرشتہ آئے، پھونک ماریے، حمل ٹھہر گئے. سیدہ پریشان ہو کے عرض کر دیئے میرا اللہ بِتُ قبل غازہ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. اللہ میں مر گئی ہوں وہاں، بھول بھلنیاں چلی گئی ہوں وہاں، میں ختم ہو گئی ہوں وہاں. شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں کیتا، بیاہ نہیں کیتا، بغیر شادی دے بچہ پیدا ہو گئے. سیدہ مریم پریشان. اللہ نے فرمایا آ مریم پریشان نہ تھی، جدے سا تے لگا بھی آپ رکھے سا. اللہ کیویں لاجاں تے کیا معاملہ ہے. قوم تانے مرے سی، قوم تانا زنی کرے سی. فرمایا پریشان نہ ہو، اے مریم کتھا کھڑے ہوئے؟ اللہ درخت دے تلے کھڑیاں تائی. کیڑی شاید دا درخت خجی دا درخت حال کیا ہے؟ اچھے سکا ہوئے، مڈ سکا ہوئے اور جتھے سکے ہوئے، سپکاں سکیا ہوئیاں نے، چھڑیاں سکیا ہوئیاں نے. مریم ذرا ہلاؤ ہاں. حضرت مریم دا ہاتھ لگے، خجی دا درخت ساوہ تھی گئے، چھڑیاں ساویاں، گاچے ساوے، کبال ساوا، سپکا ساویاں، حتیٰ کہ پھل لگے.
پک کے زمین تے آئے. اللہ نے فرمایا مریم کھجورا کھاؤ, میرا شکر ادا کرو. اگر میں سکے درخت کو سابق کر سکتا تے تو حق بھی بغیر باپ دے بیٹا دے سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. بس سیال والے دوستو سنو, حضرت سیدہ مریم جب بچے کو چاہ کے چلیں, قوم دے لوگوں نے تانا دیتے, اے مریم شادی نکاح نہیں کیتا, بچہ کے تو پھر کے آئیے. حضرت مریم آتے میں منت منی بھی رحمان دی, میں چپ روزہ رکھا ہوئے بھی, میں علاؤنا نہیں بولنا نہیں. قوم آکھن لگی نعوذ باللہ اتنا جائز بچہ والبلندی نہیں. رب نے فرمایا اے میرے عیسیٰ جی, رب فرمایا اج اما دے صفحیاں بیان کرو. قوم کو اشارہ کیتے فاشارت الی قوم دیئے کیف نکلم من کان فی الماضی صبیا. کہ گھوڑے والا بچہ کڑھائی بولے یا نہیں, کیویں بولے سی آواز ایو آسمانا تو. فرمایا بچے بولے دیتے نہیں رہتے, جب میں بولوا ماں وقت خاموش بھی کڑھائی نہیں رہتے. جب اللہ دا آڈر آئے حضرت عیسیٰ بولے من عدم قالا انی عبد اللہ. فرمایا اے میری قوم, میں اللہ دا بندہ, آتانی الکتاب, کتاب گھن کے آیا, وجعلنی نبیہ, نبی بن کے آیا, وجعلنی مبارکہ, اللہ نے بھی کو مبارک بنا کے بھیجے. مختصراً یہ میں اس واسطے عرض کی تم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی حیات طیبہ سیرت طیبہ دا آغاز اللہ نے جمن دے بعد کیتے. جمن تو پہلے کوئی تذکرہ نہیں, کوئی ذکر خیر نہیں, لیکن جب آمنہ دے لال دیواری آئیے, عبداللہ دے چندر دیواری آئیے, صدیق و فاروق دے یار دیواری آئیے, اللہ فرمائے دے عمر صاحبہ میں آپ دی سیرت دا آغاز اس ویلے کیتے بھی جب نہ آسمان رہا, نہ زمین آئی, نہ لوح آئی, نہ قلم آئی, نہ عرش آئی, نہ کرسی آئی, نہ مقام دناہا, نہ فتح اللہ آئی, نہ قاب قوسین آئی, نہ جناب والا. اس ٹائم دی اندر آسمانوں زمین دا کوئی خطہ ہے. اللہ فرمائے دے نہ انساناً, نہ حجرہن, نہ شجرہن, نہ نبتاتن, نہ جمداتن, نہ ملکہن, نہ فرشتہن. الغرض کائنات دی کوئی بھی چیز نہ ہے. میں اس ویلے میں اللہ نے ایک سٹیج بنا کے اس نے ساتھ ہوتے میں قمق میں سجا کے تے سجیا کہ کو سجیا. فرمایا انبیاء دیا روحاں کو کہ کو سجیا. آج یہ سٹیج بنی ہے, سٹیج سیکٹری مفتی ریاض صاحب, مقرر حضرت پیر طریقت علامہ مولانا محمد عمر قریشی صاحب, نعت خان فردوسی صاحب, خطیب میں بیان کرنے والا. لیکن اللہ نے جڑی سٹیج سجائیے, سٹیج سیکٹری بھی آپ ہے, مقرر بھی آپ ہے, خطیب بھی آپ ہے. تے مجمع دے اندر فرمایا نہ مولوی آمن, نہ پیر آمن, نہ واعظ آمن, نہ زاہد آمن, نہ غوث آمن, نہ قطب و عبدال آمن,
نہ عباد و اخیار آمن، نہ تابی آمن، نہ صحابی آمن، نہ شرقی نہ غربی، نہ شمالی نہ جنوبی، اللہ کون آمن؟ فرمایا او آمن جنہ دے سر تے نبوت دا تاج سجائے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ۔ فرمایا اس مجمع دے اندر جناب آدم آمن، نوح آمن، ابراہیم آمن، زکریا آمن، یعقوب آمن، یوسف و یونس آمن، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ اے آگن عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ فرمایا موضوع آمنہ دے لال دی سیرت طیبہ ہے۔ مزہ آیا کہ نہ آیا؟ ہے نبیاں دے سامنے میں بیان کریں تمہارے سامنے، اللہ بیان کرے انبیاء دے سامنے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری گل نہیں، گل میرے اللہ دیئے، اللہ آپ بیان کریں دے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ فرمایا یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس ٹائم کو جب اللہ نے وعدہ کیتے نبیاں کو لو، وعدہ کیتے رسولہ کو لو، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، تو اپنی نبوت بھی دے سا، رسالت بھی دے سا، کتابہ بھی دے سا، حکمت بھی دے سا، توجہ کرائے، لیکن اصل الاصول نبوت تہاڈی نہ ہوسی، اصل الاصول نبوت آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دیوس۔ فرمایا تاری نبوت چلسی، تاری نبوت چلسی تے محمد دی تصدیق نال، تاری رسالت چلسی تو محمد دی تصدیق نال، تاری کتاب چلسی تو محمد کریم دی تصدیق نال، تاری صحائف چلسن تو محمد دی تصدیق نال، تاری وحیاں چلسن تو محمد دی تصدیق نال۔ سمجھ آندی پئی؟ یہ اللہ نے آکھے کہ حضور دی تصدیق دے بغیر نبیاں دی نبوت نامکمل، نبیاں دی نبوت نامکمل تے نہ چلسی۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول۔ اللہ فرمائے اے نبیو، نبوت بھی جیسا، کتابوں بھی جیسا، حکمت بھی جیسا، پھر پھر ہونے بعد جاءکم آسی تہاڈے کول کون ہے؟ میرا رسول۔ اللہ کیسا رسول؟ فرمایا ایسا رسول جو گنجینہ رسالت دا آخری ہیرا، گنجینہ رسالت دا آخری موتی، گنجینہ رسالت دا آخری نگینہ۔ اللہ جب وہ آسی اساں کیا کرنے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ہوں دیتے ایمان گھننا وڑے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگو، اللہ نے صفتہ بھی بیان کی دیا، اور میرا رسول کیسا ہو سی، کہ جاؤ سی، توجہ کرائے۔ حضور فرمیندن انما بعثت معلما، اللہ نے میں کو معلم بنا کے بھیجے، میں کو مدرس بنا کے بھیجے۔ انما بعثت رحمت مہداد، اللہ نے میں کو تمام کائنات واسطے رحمت بھی بنا کے بھیجے، تے ہدایت دا منبع تے مرکز بھی بنا کے بھیجے۔ حضور فرمیندن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔
یہ سارے حضور دے فرامین ہیں میں کو بھیجے لوگاں دے تمام اخلاق کو سہنا کرن واسطے کہ میں انہاں اخلاق دی تعلیم دے ماں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٹھیک ہے نا اساں کہیں شاید عمل کیتے بولے تھے صحیح اساں تے صرف یا تکمیل کر کے خوش تھی گئے ہیں کہ اساں میلاد منا گی دے کیویں گھر کو سجا گی دے جھنڈیاں لا گی دیں جلوس کٹ گی دے یہ کچھ ہے نا بولے تھے صحیح یار ناراض نہ تھی وے اس میلاد والی دیوار جب سارا ڈی ٹرالیاں تے دھوڑ جپیے کیا پیشیں تے دیگر دی نماز بھی پڑھیے اللہ ہوتے چاہ یہ کھلن دی گال نہیں میلاد والا پیغمبر جرلے دنیا تو رخصت ہو من لگے انہوں نے آخری گال جڑی کی تھی ہے وہی جو آکھے لوگو الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم میری امت دے لوگو نماز 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 دا خیال کرا ہے تے جڑے توڑے گھر دے نوکر تے غلام ہیں انہاں تے سختی نہ کرائے انہاں نال محبت نال پیش آوائے اسا نماز دا خیال کی چپ تھی گئے ہیں اذانہ دیئے سارے جسم دے جوں رینگ دیئے یہ اللہ دا قرآن میرے ہتھاں دے اندر ہے یہ قرآن دے اندر ہے کہ اللہ دی جتنی بھی مخلوق ہے کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ اللہ دی ہر مخلوق نے اپنی نماز کو بھی جان گی دے تے اپنیاں تسبیحات کو بھی جان گی دے تو ساکسوں مولی صاحب خدا دی ساری مخلوق دے اندر تا صرف انسان نہیں حیوان بھی ہیں چوپائے بھی ہیں جانور بھی ہیں کیڑے مکوڑے بھی ہیں جبال بھی ہیں درخت بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں چاندر بھی ہے ستارے بھی ہیں یا کوئی نہ ہیں نا تے کدھیں اساں تساں ستاریاں کو نماز پڑھدا ڈٹھے درختاں کو پڑھدا ڈٹھے جانوراں کو پڑھدا ڈٹھے کیڑیاں مکوڑیاں ناگ وٹھویاں انہاں کو پڑھدا ڈٹھے بولو تے صحیح ہیں نہیں ڈٹھا نا تے وقت اے تک تساں میں عہدے بیٹھے ہیں لیکن اللہ دا قرآن آدھے کلن قد علم صلاتہ ہر شے نے ہر چیز نے جان گدے اپنی نماز کو میں تے تساں غلط ہو سکتے ہیں پر رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرمائے مالک کائنات فرمیندن درختہ دی نماز ایک قیام میں جنہیں تساں تے میں اللہ اکبر آگ کے قیام کرنے آئے کھڑے ہو گئے ایک قیام فرض قیام دے اندر تو تے میں الحمد شریف پڑھ دیں آئے سبحانک اللہم پڑھ دیں آئے اور سورت اخلاص پڑھ دیں آئے اللہ فرمے دے کہ درخت بھی رب دی تسبیح بیان کریں دن انہ دی نماز دے اندر قیام میں ساری زندگی کھڑن تھے جب تک انہ دا وجود ایک کھڑ کے میں اللہ دی تسبیح کریں دن انہ دی نماز رکوع کرنے آئے اللہ فرمائے جتنے بھی چوپائے ایک منجی ہے گنگین بھیڑائن بکریائن شیرین نہرین اے فرمائے جتنے جنگل دے جانور ہرن پاڑے ہیں یہ رکوع دی کیفیت دے اندر اور رکوع دی حالت دے اندر یہ میری تسبیح بیان کر رہے ہیں تو سادھے شیر دھار دا کھڑے
چنگاڑ دا کھڑے بکری منمنا دی کھڑی ہے بھیڑ باغ دی کھڑی ہے گاؤں ڈاک دی کھڑی ہے اٹھ یہ جناب والا بڑکڑا نہ کھڑے مست اٹھے بڑکڑا کھڑے یہ سمجھ دیا نا حدیث پاک دے اندر میرے آقا دا گزر ہو رہا ہے صحابہ کرام نالن ایک اٹھ دوڑتا ہے بڑکتا ہے اکھائیں چو ہنجو جاری ہیں میرے آقا نے صحابہ کو فرمائے رک جاؤ ٹھہر جاؤ صحابہ ٹھہر گئے انہیں بڑکے کچھ مزید بڑبڑ کیتی ہے حضور نے فرمائے اے میں محمد تے درود کھڑا پڑھ دے کیا کھڑا کریں دے درود کھڑا پڑھ دے کچھ مالک دے بارے بھی گالی کیتی ہیں نا کہ میرا مالک میں کچھ چارہ تھوڑا سٹیں دے کم زیادہ گھن دے حضور نے مالک کو سڈے ان دی گال سمجھائیے اٹھ درود شریف پڑھدا ہویا بات واپس چلا گیا تو میں عرض کر رہا کہ جتنے بھی یہ چوپائی ہیں انہ دی نماز دے اندر رکوع ہوئے اور فرمایا تو سامنے رکوع دے بعد سجدہ کریں ہیں اللہ فرمائے جتنے رینگن والے اے جانور ہیں ناگن وٹھوئن کیڑین مکوڑین انہ دی نماز سجدے دی کیفیت دے اندر ہے اس سجدے دے اندر ہر وقت میرا ذکر کریں اچھا مولی صاحب اساول دو رکعتاں دے بعد التحیات تے باندھے ہیں گوڑیاں سٹوے دے ہیں اللہ فرمائے جتنے جبال ہیں جتنے پہاڑ ہیں اے تمام پہاڑ التحیات دی کیفیت دے اندر این حالت دے اندر میں رب دی تسبیح کریں گے سمجھ دے پہ بھی اچھا مولی صاحب اساں تو ول تریجی رکعت تے اٹھینے ہیں و چوتھی رکعت تے اٹھینے ہیں شریعت دی اصطلاح دے اندر ایکوں حولان حول آدن حولان حول کے ولا بئی رکعت اللہ فرمائے دے اے چاندرے ستارے ہیں سورج انہ دی نماز یہ حولان حول رات آندھیے آویندن دیہی آندھے اے چھپ ویندن سورج آویندے فرمائے روشن رات آندھیے اے چھپ ویندے اے ایمیں چل دے پھر دے میں خدا دی تسبیح بیان کرے تو ہر شے دی نماز ہے ہر شے دی درختہ دی نماز قیام ہے جانورہ دی نماز رکوع اے جھکن ہے رینگڑ والے جانورہ دی نماز سجدہ ہا گوڑیاں سٹ کے باہنے اے پہاڑ ہن ولا رکعت اے حولان حول سورج چاندر ستارے اللہ فرمائے دے انہاں ساریاں دی نماز کو رلا کے حضرت انسان میں تیری ہک نماز پڑھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر لیکن اساں اس نماز دا خیال کی تھی بولو بھائی سیرت طیبہ یہ کچھ ہے ہکے میرے آقا دی صورت ہکے میرے سائیں دی سیرت صورت دے اندر شان ہے صورت دے اندر عظمت ہے صورت دے اندر مقام ہے میں سے میرا عقیدہ ہے کہ ساری زندگی اگر میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک انگلی مبارک دی شان بیان کرنا چاہواں میں بیان نہیں کر سکتا تیری انگلی میری انگلی انہیں اٹھے دنیا غلط اشارہ سمجھے میرے آقا دی انگلی اٹھے کتھائیں چاندو ٹکڑے تھی ونجے یہ انگلی مبارک اگر انہیں جھکے تے پانی دے چشمے جاری تھی ونجن یہ انگلی مبارک حضرت اماں حلیمہ دی بیمار بکری تے آوے تے دودھ دیا نہرہ چلن لگ ونجن انہیں ہے یا نہیں ہے صورت دے اندر شان مقام میں حضور علیہ السلام دی ہک پلک دا ہک مازاغ البصر والی اکھ دا ہک سبحان اللہ انی لب دا یا ہونٹ دا حتیٰ کہ ہک لعاب مبارک دی اگر شان بیان کرنا چاہواں اے قرآن اللہ دا گواہ ہے نہیں کر سکتا تیری لعاب میری دعاب سٹوں دنیا حکارت دی نگاہ نہ لے کے میرے آقا لعاب سٹیں دن صحابہ چاہ کے ہتھاں تے جھل کے
وجود تے ملیندن ایمان ہے جے وجود تے لعاب لگ گئی ہے جہنم دبا حرام تھی گئی یہ لعاب مبارک کھارے کھو دے اندر چلی ونجے کھو سارا مٹھا تھی ویندے یہ لعاب مبارک اگر ہک پیالے دے اندر آ ونجے ہک پیالہ پانی دا دودھ دا 70 تو زیادہ صحابہ پی ونجن اجن پیالہ نہیں پیا مکدا صحابیہ دے میرے آقا لعاب سٹیے میں پانی ملا کے پی گیا زندگی بھر میں کو پیاس نہیں لگی اوے پانی پیواں ہاچا لیکن پانی دی طلب ختم ہو گئی سائیں دا لعاب پیتے یہ صحابی نے لعاب پانی چرلا کے پیتے سیدنا امام حسین دی گھٹی مبارک میرے آقا نے اپنی لعاب منہ چ دیتی ہے لوگ آدھن نا حسین پانی ودے منگتے ہیں پانی دے طلبکار ہن میں آدھا جب میرے آقا نے انہاں کو لعاب مبارک دیتی ہے سائیں نے سیدنا امام حسین نے کہیں دے کول کوئی پانی دی طلب نہیں کیتی لوگ آدھن حضرت امام علی اصغر انہاں کو چاہ کے کہ حضرت امام حسین واسطے دے دیوتے ہیں میں آدھا نا بھائی یہ میں نہیں ہے میرا اللہ اگر معصوم حضرت اسماعیل دے قدمہ دیاں ایڑیاں رگڑن نال پتھرائیں چوں زمزم دے چشمے جاری کر سکتا ہے تا اگر میرا اللہ اتھا چاہوے ہا تو کرب و بلا دے میدان دے اندر معصوم علی اصغر دے پیران دے رگڑن نال پانی دے چشمے جاری کر سکتا ہا لیکن اتھا دنیا دا پانی مقصود نہیں جنت دا پانی پلاونا ہا اتھا دنیا دے پانی واسطے رب نے چشمے جاری کر دیتے ٹھیک ہے نا بھائی میں گال کر رہا ہم ہک صورت ہک سیرت صورت دے اندر عظمت ہے شان ہے مقام ہے بلندی ہے رفعت ہے لیکن تہاڈے میرے واسطے کوئی کرن دا نمونہ نہیں ہے میں آخری گل کراں مثال دے طور تے تہاڈے وچوں کوئی بندہ یا میں یہ چاہواں کہ میرا ہک وال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے وال جیسا بن ونجے بن سکتی ساری دنیا کوشش کرے بن سکتی ہیں نہیں بن سکتا لیکن سیرت دے اندر نمونہ ہے میرے آقا نے نماز کی میں پڑھی ہے میرے محبوب نے بیع و شراء کی میں کیتی ہے میرے آقا نے معاملات کی میں کیتن میرے محبوب نے لین دین کی میں کیتے میرے محبوب دی معاشرت کیا ہے میرے آقا دا اخلاق کیا ہے میرے آقا دا رہن سہن کیا ہے میرے آقا دے گھر والیاں دے نال معاملات کی میں ہن اساں بھی اویں بولو نا اویں کروں لیکن کریں دے ہیں دکان سجائی سے تلے سود دا کاروبار ہے دکان سجائی سے لیکن تلے مرچیں چ ملاوٹ ہے اٹے چ ملاوٹ ہے ناراض نہ تھی بھائی ہلدی چ بولو ملاوٹ ہے کھیر ویچے سے ان دے اندر بھی ہیں ملاوٹ ہے بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا بولو یہ حضور دی سیرت ہے میرے سائیں نے فرمایا من غشا فلیس منا جائیں مومن مسلمان نے بینال دھوکہ کیتے وہ میں محمد دی امتی چو کوئی نہیں میرا ان دنال کوئی تعلق کوئی نہیں بھائی میلاد مناونا بھی ہے میلاد اپناونا بھی ہے میلاد مناونا بھی ہے میلاد اپناونا بھی خوشی جائز ایک واری نہیں لکھ واری کروں لکھ واری نہیں کروڑ واری کروں خوشی بھی دین چے غمی بھی دین چے لیکن خوشی ہو جو مسلمانہ دا طریقہ ہے حضور دی شریعت ایک نہیں لکھا کھڑا کیک بناؤ اتنے پاؤنڈ دے ول جڑا کیک بن دے نا
اے رسم ادا کریں دے سالگرہ دی اتے نام لکھیں دے بیٹا ہے اوندا نام لکھیں دے بیٹی ہے اوندا نام لکھیں دے ہن کیک بنن اتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لکھیں دے اتے نعلین مبارک دا نشان بنی دے لازے دے بعد اوندے اتے تلواراں چلیں دیاں اے ادب بے ادبی ہے ہولے بولیں دے ناراض نہ تھی بھائی میں اپنے دوستوں کو سمجھیندہ بیٹھا خوشی مناونی ہے میرے آقا کی میں خوش تھی سن اساں 1000 درود دا پڑھوں اساں لکھ درود دا پڑھوں اساں صدقہ و خیرات کروں شام کو بہ کے آکھوں مولی صاحب 1 کروڑ درود سارے محلے نے کٹھا کیتے تے حضور 2 تحفہ پہ بھیجے نے حضور 2 کیا بھیجے دے پہ ہیں زورن بھوجو تحفہ بھیجے دے پہ ہیں ای میں کوئی کریں دے نہیں کریں دے ہیں آدھے ہیں تبت کیا تھیں دے ناراضگی آتی عجیب و غریب رسم و رواج میرے کو وہ ڈس کے میں رہے شاگرد دے وہ بریلویاں دی مسجد دی امام خطیب ہے میں تا حیران تھیاں انہیں وہ بھیجیے میرے وہاں کیا سا میلاد کروائے مائیاں دا وہ مئی نعت پہ پڑھ دیے پیارے نبی جی آئی لو یو سونے نبی جی آئی لو یو نال وہ ڈھول ڈھمک بھی نال وجدہ پائے ایمان نال لساؤ حضور خوش تھی سر میرے آقا فرمائے الجرسو مزامیر الشیاطین ایک گامنا وجامنا شیطان دی سنت ہے رحمان دی سنت نہیں ہے کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو سارے اساں لوگ حنفی ہیں امام ابو حنیفہ دے مسلک دے اتے ہیں فقہ ساڑی ہک ہوئے قرآن ساڑا ہک ہوئے حدیث ساڑی ہکا ہے فقہ دیاں کتاباں ساریاں بولو نا ہکا ان کتھا ہی نہیں لکھیا اے ہاں اے ہے میلاد مناؤں اس نمار بہ کے گھر دے اندر بچیاں بھی ماہیاں بھی بیبیاں بھی درود شریف دا اہتمام کریں ذکر اذکار دا اہتمام کریں صلاۃ اور سلام کوئی منکر نہیں جڑا صلاۃ اور سلام دا منکر ہے وہ بے ایمان ہے کوئی نماز ایسی نہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات اگو کیڑا جملہ ہے زورن بولو السلام علیکہ یہ سلام ہے یا کوئی اور شے ہے ٹھیک ہے ایوہ النبی رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اگو کیا ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ای کو درود آدھن یا اور کوئی شے آدھن ہیں بولو درود کو عربی دے اندر صلاۃ آدھن عربی دے اندر کیا آدھن صلاۃ آدھن اساں صلاۃ بھی پڑھئے اساں سلام بھی پڑھئے جو نبوت نے طریقہ دسے سب تو اعلیٰ صلاۃ سب تو اعلیٰ سلام وہ نماز دے اندر ہے وہ بہ کے ہے یا کھڑ کے ہے میں کہتے تنقید نہیں کر رہا اللہ دا قرآن چاہ کے آدھا اگر تنقید کرا میرا ایمان نہ ہوئے تنقید نہیں کر رہا تو کو دین سمجھا رہا صلاۃ پڑھن جائز ہے سلام پڑھن جائز ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس اللہ ساریاں کو حاضری نصیب کرے آمین میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ عندہ قبری سمعتہ جڑا بندہ میرے روضہ مبارک تے آوے میری قبر مبارک تے آوے آکے پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ میں فخر نہیں کریں گا 19 سفر میرے عمرے دے ہیں 3 سفر میرے حج دے ہیں میں حاضری دیتی ہے 21 مرتبہ اور سائن دے روزے تیمان کے پڑھ دیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جائز 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 انکار نہیں ہے ہاں
اگر اتوں سیال دیوس کی ابھی حالی چو پڑھو حضور فرمیدن من صلی علیہ عند قبری سمعتہو جڑا میری قبر تے صلاة و سلام پڑھسی میں محمد آپ سننا ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہو جڑا دور کنے پڑھسی فرشتے میں محمد دے روزے تے تو سلام بھی پہنچے دن تے صلاة بھی پہنچے دن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر وقتمن کے آکسو جو نہیں منے دے ہیں بھائی منے دا بیٹھے ہیں طریقہ جو حضور دی سنت ہے اللہ تو حکم کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا عن الحمدللہ